بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 153 ہے اور باب الاحرام میں ہم آج بات کریں گے حج کے پہلے اور دوسرے دن کے اعمال، اور اسی میں پھر وقوف عرفہ جو حج کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے جس کے بغیر حج بالکل نہیں ہو سکتا، تو اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اور حج کا پہلا دن وہ 8 ذوالحجہ ہے جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، اور دوسرا دن 9 ذوالحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اسی کے اندر وقوف عرفہ بھی ہوتا ہے میدان عرفات کے اندر۔ اور تیسرا دن یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ ہے، اور 11 اور 12 ذوالحجہ ایام تشریق، یہ 2 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ کل 5 دنوں کا حج ہوتا ہے، اور چھٹا دن جو 13 ذوالحجہ ہے وہ اختیاری ہے۔ تو آج ہم حج کے پہلے اور دوسرے دن کے اعمال سے متعلق جانتے ہیں۔ قال فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم فيها الناس الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة۔ جب یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ سے ایک دن پہلے آئے گا، یعنی 7 ذوالحجہ ہوگا، تو ایک دن پہلے یعنی 7 ذوالحجہ کو امام خطبہ دے گا، ایک ہی خطبہ جس میں لوگوں کو سکھائے گا یہ احکامات۔ خروج الی المنی، منا کی طرف کے جانا ہے تو 8 کو، تو اس کا طریقہ اور احکامات، اور نماز جمع کرنی ہے ظہر اور عصر کی ظہر کے وقت میں عرفات کے اندر، اس کا طریقہ۔ الوقوف، اور عرفات کے اندر جو وقوف ہے اس کا۔ الافاضۃ، اور پھر وہاں سے نکلنا ہے عرفات سے اور مزدلفہ آنا ہے، تو اس کا طریقہ۔ تو یہ سارے احکامات امام ان کو بتائے گا۔ یوم ترویہ، ترویہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو ترویہ کا معنی ہوتا ہے روی یروی ترویتاً، سیراب کرنا۔ 7 تاریخ کو لوگ اپنے سواریوں کو، اونٹوں کو سیراب کرتے تھے کہ آگے 5 دن تک مصروفیت ہے، تو اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا رات، تو اس دن یعنی 8 ذوالحجہ کو صبح اٹھے تو انہوں نے تھوڑا سوچا، غور و فکر کیا، تو اس سے مراد ہے ترویہ یعنی غور و فکر کرنا کہ کیا یہ خواب ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگلی رات 8 ذوالحجہ کا دن گزر کر رات کو پھر خواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق، تو 9 تاریخ کو پھر وہ پہچان گئے کہ اچھا یہ خواب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو اس میں جو کہ ان کو معرفت ہوئی تو اس لیے اس کا نام یوم عرفہ رکھ دیا۔ تو بہرحال یہ اس طریقے سے ہے، اور اس طریقے سے اس کا ایک اور مطلب بھی یوم عرفہ کا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب احکامات سکھائے تمام مناسک حج، تو پوچھا کہ کیا آپ ان سب کو پہچان چکے ہیں کہ کہاں پہ وقوف کرنا ہے، کہاں پہ رمی جمار کرنی ہے، کہاں پہ طواف کرنا ہے، کہاں پہ سعی کرنی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں پہچان چکا ہوں۔ تو پھر اسی وجہ سے چونکہ معرفت ہوگی احکامات کی، تو اس کا نام یوم عرفہ رکھ دیا گیا 9 ذوالحجہ کا۔ تو بہرحال ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یوم ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ سے ایک دن پہلے یعنی 7 ذوالحجہ کی ہو رہی ہے، کہ جس میں امام یہ خطبہ دے گا اور لوگوں کو یہ احکامات جو ابھی اگلے دنوں میں کرنے ہیں وہ سکھائے گا۔ والحاصل ان فی الحج 3 خطب، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حج کے اندر کل 3 خطبے ہوں گے۔ اولھا ما ذکرنا، پہلا تو وہی ہے جو اس کا ابھی ہم نے ذکر کر دیا، یعنی 7 ذوالحجہ کو ایک ہی خطبہ ہوگا۔ والثانیۃ بعرفات یوم عرفہ، اور دوسرا خطبہ یہ عرفات کے میدان کے اندر ہوگا، اور وہ 2 خطبے ہوں گے، اس میں بیچ میں بیٹھنا بھی ہے جس طرح جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ والثالثۃ، اور تیسرا خطبہ بھی منا کے اندر ہوگا، فی الیوم الحادی عشرہ، 12 ذوالحجہ کو، حج کے چوتھے دن یہ ہوگا منا کے اندر۔ یہ خطبہ بھی ایک ہی خطبہ ہوگا۔ یفصل بین کل خطبتین بیوم،
امام فاصلہ کرے گا، وقفہ کرے گا ہر دو خطبوں کے درمیان ایک دن کا. دیکھیں پہلے 7 کو ہے، 9 کو ہے، پھر 11 کو ہے، تو بیچ میں ایک دن کا وقفہ ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ یخطب فی 3 ایام متوالیۃ، 3 دن لگاتار خطبے دے گا. اولها یوم ترویہ، پہلا جو خطبہ ہوگا وہ یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کا ہوگا، اور پھر 9 اور پھر 10 لگاتار. لأنها ایام الموسم، کیونکہ یہ موسم یعنی حج کے ایام ہیں، اور موسم علامت کو یعنی وسمہ سے علامت کو ہے کہ حج کے سارے احکامات ابھی بجائے لائے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس کا نام موسم رکھ دیا. اور موسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی حجاج کا جمع ہونا اور ان کا مل کر اکٹھے ہو کر ایک جگہ اجتماع کرنا، تو یہ ایک طرح کی گوئے کہ علامت ہے، تو اس لیے اس کو موسم کہتے ہیں. تو یعنی یہ وہ دن ہیں. ومجتمع الحجاج حاج، اور اس طریقے سے یعنی یہ لأنها ایام الموسم و مجتمع الحاج، اور حاج یعنی حاجیوں کے جمع ہونے کی اور اکٹھا ہونے کے دن ہوتے ہیں، لہذا ان تینوں دنوں کے اندر ہی خطبے ہونے چاہیے. مولانا حناف فرماتے ہیں ان المقصود منها التعلیم، مقصود تو خطبوں سے وہ تعلیم دینا ہے عوام کو اور احکامات سمجھانے ہیں. تو ویوم الترویتی ویوم النہری یوم اشتغال، اور 8 ذی الحجہ کا جو دن ہے اور اس طریقے سے یوم نہر کا دن وہ مشغولیت کا دن ہے کہ اس میں بہت سارے امور انجام دینے ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو عرفات 8 ذی الحجہ کو منا کی طرف سفر ہوتا ہے اور تیاریاں ہوتی ہیں عرفات کی اگلے دن کی. اور یوم نہر کو تو قربانی بھی ہے، حلق بھی ہے، اور رمی جمار بھی ہے، اور طواف زیارت بھی ہے، بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے اس دن خطبے کے اندر لوگ زیادہ شریک نہیں ہوں گے. فکانا ما ذکرناہ انفا، ہم نے ذکر کیا کہ ایک دن کا وقفہ کرو، یعنی 8 تاریخ کا بھی وقفہ کرو اور 10 کا بھی وقفہ کرو، لہذا 7، 9 اور 11 کو خطبے دو، وہ اور اس میں زیادہ نفع ہے. وفی القلوب انجا، اور زیادہ تر دلوں میں اثر کرنے والے خطبے ہوں گے. فاذا صلی الفجر یوم الترویۃ بمکہ، اب 8واں دن یعنی پہلا دن حج کا شروع ہو گیا ہے کہ جب مکہ کے اندر 8ویں دن یعنی یوم ترویہ کی فجر کی نماز دیں گے. خرج الی منا، امام جو ہے وہ منا کی طرف چل پڑے گا، اور اس طریقے سے سب لوگ فیقیم بها حتی یصلی الفجر، منا کے اندر پہنچ کر 8 تاریخ کو یعنی 8 تاریخ کو بے شک سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں اور منا کے اندر پہنچیں. اس دن صرف بس منا کے اندر جا کر پہنچ کر سٹے کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اور یہاں تک کہ حتی یصلی الفجر من یوم عرفہ، یہاں تک کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی منا کے اندر پڑھ دیں. جب یہ پڑھ دی 9 ذی الحجہ ہو گیا ہے. لما رویہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے کہ ان نبی علیہ السلام صلی الفجر یوم الترویۃ بمکہ، مکہ کے اندر 8 ذی الحجہ کی فجر پڑھی. فلما طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہو گیا، راح الی منا، منا کی طرف کوچ کیا. فصلی بمنا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، یہ 5 نمازیں پھر وہاں پڑھی یعنی اگلے دن کی فجر بھی. ثم راح الی عرفات، پھر عرفات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. امام مسلم نے حضرت جعفر بن محمد عن ابیہ سے یہ روایت کیا کہ دخلنا علی جابر بن عبداللہ فقال اخبرنی عن حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بیدی فقعدت السن فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث الى ان قال فلما كان یوم ترویۃ توجہوا الی منى. یہ ساری تفصیلی روایت یہاں پر موجود ہے. ولو بات بمکہ لیلۃ عرفہ، اگر کسی نے 8 تاریخ کو منا سفر نہیں کیا اور سٹے نہیں کیا وہاں جا کر، بلکہ رات جو ہے وہ 8 تاریخ اور اس کے بعد جو 8 ذی الحجہ اور اگلی رات وہ بھی مکہ کے اندر ہی گزاری، لیلۃ عرفہ یعنی عرفہ کی جو رات ہے. وصلی بها الفجر، اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کی فجر بھی وہیں مکہ کے اندر پڑھی. ثم غدا الی عرفات، پھر عرفات کی طرف وہ چلا گیا. ومر بمنا، اور منا کے اندر سے صرف گزرا ہے. کیا اس کا یہ حج ہو جائے گا؟ اجزاء، فرماتے ہیں یہ بھی کافی ہے، کیونکہ وہاں منا کے اندر 8 تاریخ کو صرف جا کر سٹے ہی کرنا تھا وہاں سے، تاکہ 9 تاریخ کو آسانی سے آگے چلا جائے، تو اور تو کوئی کام نہیں تھا. لأنه لا يتعلق بمنا في هذا اليوم اقامة نسك، کیونکہ منا کے اندر اس دن یعنی 8 تاریخ کو کوئی عمل حج کا قائم نہیں کرنا تھا یا متعلق نہیں تھا. ولكنه اساء بتركه الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ گناہگار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو اور ان کی اتباع کو ترک کرنے کی وجہ سے کہ 8 تاریخ کو منا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، جیسے روایت میں دیکھ لیا.
قال ثم يتوجه الى عرفات، پھر عرفات کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی دن، فیقیم بها، پھر جا کر عرفات کے اندر وہ وہاں پہ قیام کرے گا، لما روینا، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ روایت کر دیا. وهذا بیان الاولویت، فرماتے ہیں کہ یہ افضلیت کا بیان ہے. اما لو دفع قبلہ جازا، پھر کوئی آدمی فجر کی نماز یعنی منا پڑھے بغیر اس سے پہلے چلا جاتا ہے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جازا. لأنه لا يتعلق بهذا المقام حکم، کیونکہ وہاں منا کے اندر کوئی عمل اس وقت متعلق نہیں ہے کہ کیا جائے، یا کوئی حکم متعلق نہیں ہے، اس لیے اگر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نکل گئے عرفات کی طرف پھر بھی ٹھیک ہے. قال فی الاصل، مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وینزل بها مع الناس، جب عرفہ کے میدان کے اندر امام اترے گا تو لوگوں کے ساتھ ہی ٹھہرے اور ان کے ساتھ ہی اترے اور ایک ہی جگہ پر اتریں. لأن الانتباز تجبر، کیونکہ اگر انفرادی طور پر امام الگ کہیں جا کر ٹھہرے گا اور اپنی الگ ایک نشست بنائے گا تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے. والحال حال تسرع، اور حالانکہ وقوف عرفہ کے اندر جو حال ہے وہ عاجزی کی حالت ہونی چاہیے اور ہے بھی. والاجابۃ فی الجمع ارجع، اور پورے ایک جمگٹھے اور اجتماع کے اندر دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ یہاں پہ حجاج کرام ہوں، امام بھی وہیں پہ ٹھہرے، وہیں پہ اترے. وقیل مرادہ، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لا ينزل على الطريق، راستے میں امام جو ہے وہ سٹے نہ کرے، قیام نہ کرے، کہ لا يضيق على المارة، تاکہ گزرنے والے لوگوں کے اوپر راستہ تنگ نہ ہو جائے. قال واذا زالت الشمس يصلي الامام بالناس الظهر والعصر فيبتدئ بالخطبه فيخطب خطبه يعلم فيها الناس الوقوف بعرفه والمزدلفه ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزياره، ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسه كما في الجمعہ. یہ پورے جو متن ہے اس میں وقوف عرفہ اور یوم عرفہ کے دن زوال کے بعد جو خطبہ امام نے دینا ہے اس سے متعلق تفصیل ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے گا یعنی زوال شمس ہو جائے گا تو امام لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز پڑھانی ہے ظہر کے وقت میں، اور اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، حقیقتاً کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے. اور اس کی حکمت یہ ہوگی کہ تاکہ ظہر کی نماز کے لیے الگ جمع ہونا، عصر کی نماز کے لیے الگ جمع ہونا یہ مشکل ہے، تو لہٰذا ایک ہی وقت میں دونوں نمازیں پڑھ دی جائیں. تو ایک تو یہ کام کرے گا، تو لہٰذا سب سے پہلے فیبتدئ بالخطبہ، خطبے سے ابتدا کرے گا. جس طریقے سے جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اس طریقے سے خطبہ پہلے دے گا، اور اس خطبے کے اندر لوگوں کو یہ احکامات سکھائے گا، یعنی وقوف عرفہ کے احکامات کے، وقوف عرفہ اس طرح کرنا ہے، اور مزدلفہ کی طرف جانا ہے تو مزدلفہ کے اندر کس طریقے سے قیام کرنا ہے، اس کا وقوف کیسے ہے، اور اس طریقے سے رمی الجمار یعنی شیطانوں کو جو کنکریاں مارنی ہیں تو اس کا طریقہ بتائے گا، اور نحر کرنے کی قربانی کا وقت کون سا ہے طریقہ بتائے گا، حلق آگے کرنا ہے کل میں نہر تو اس کا طریقہ بتائے گا، طواف زیارت جو ایک بنیادی اہم حصہ ہے حج کا اس کے احکامات بتائے گا. یخطب خطبتین، 2 خطبے کرے گا اور دونوں کے بیچ میں بیٹھے گا بھی، اور جس طریقے سے جمعے کے اندر بیٹھتا ہے. یہی راجع اور مفتبی مسئلہ ہے. ہاکذا فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا تھا. یہ روایت بھی مسلم شریف میں جعفر بن محمد عن ابیہ سے ہے کہ دخلنا علی جابر بن عبداللہ فقلنا اخبرنی عن حجۃ الاسلام، تو اس میں یہ تفصیلی روایت اور جس کے اندر یہ وقوف عرفہ اور اس کے اندر سارے احکامات بھی یہاں پر موجود ہیں. وقال مالک رحمہ اللہ یخطب بعد الصلاۃ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر کی اور عصر کی پہلے پڑھ لے اس کے بعد خطبہ دے، لأنها خطبۃ واعظ و تذکیر، یہ خطبہ تو صرف واعظ کا ہے اور نصیحت کا ہے. فاشبہ خطبۃ العید، یہ عید کے خطبے کی طرح ہے کہ جس میں کوئی خاص احکامات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کو بعد میں کریں. ولنا ما روینا، اور احناف کے نزدیک وہی روایت ہے جس کو کہا کہ ہکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تفصیلی روایت ابھی ہم نے آپ کو دکھا دی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اسی طریقے سے، اور یہی طریقہ تھا کہ نماز سے پہلے دیا ہے. ولأن المقصود منها علیم المناسک والجمع منها، کہتے ہیں کہ مقصود اس خطبے سے
وہ مناسک حج اور احکام حج کو بتانا ہے اور سکھانا ہے. اور جمع بین الصلاتین، جو زور اور عصر کی نماز کو جمع کرنا ہے، وہ منہا، اور یہ جو نمازیں ہیں یہ بھی تو احکام حج میں سے، مناسک حج میں سے کہ یہاں پر نمازوں کو جمع کیا جائے گا، تو اس کو بھی تو سکھانا پڑے گا. لہٰذا جب سکھانا ہے تو اس کو بھی نمازوں سے پہلے ہی سکھانا ہے نا، لہٰذا خطبہ نماز سے پہلے ہونا چاہیے. اور فی ظاہر المذہب، ظاہر مذہب کے مطابق، اذا صعد الامام المنبر فجلس اذن المؤذنون کما فی الجمعہ، یعنی ظاہر روایات جو مفتى به قول ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ امام جب ممبر پر چڑھے گا تو مؤذن اس کے سامنے آ کر وہ پہلے جو ہے وہ اذان دیں گے، اور کما فی الجمعہ، جس طرح کہ جمعہ کے اندر ہوتا ہے. اور امام ابی صلی اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ یؤذن قبل خروج الامام، امام کے آنے سے پہلے اذان دے دی جائے. اور ایک روایت ان سے یہ کہ انہ یؤذن بعد الخطبہ، خطبے کے بعد اذان دی جائے. صحیح ہو ماذا کرنا، لیکن مفتى بھی قول وہی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ امام جب آ کر بیٹھے تو جمعے ہی کی طرح کا طریقہ کرنا ہے. لأن نبی علیہ السلام لما خرج واستوى على ناقته اذن المؤذنون بین یدیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور اپنی اونٹنی کے اوپر جب بیٹھ گئے آرام سے، پھر مؤذن نے ان کے سامنے اذان دی. ويقيم المؤذن بعد الفراغ من الخطبة، اور مؤذن جو ہے وہ پھر خطبے کے امام نے خطبہ جب پڑھ دیا، فارغ ہو گیا، اس کے بعد پھر مؤذن نے اقامت کہنی ہے. لأنه اوان الشروع فی الصلاۃ، کیونکہ اب یہ نماز کی شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے. فاشبہ الجمعہ، تو یہ جمعے ہی کی طرح، لہذا مؤذن جو ہے وہ اقامت کہے گا اور امام جو ہے وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھائے گا پھر عصر کی نماز پڑھائے گا. قال ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر اذان واقامتين، اور امام پھر جو ہے وہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھائے گا، ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ. وقد ورد النقل المستفیض، فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ روایات سے منقول ہے کہ ایک اذان دو اقامتیں ہوں گی. بے اتفاق الروات، راویوں کا بھی اس میں اتفاق ہے، بالجمع بین الصلاتین، نمازوں کو یعنی دونوں نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق. اور وفیما روا جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاہما باذان و اقامتین، اور جابر رضی اللہ عنہ نے جو روایت کیا اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں پڑھائی ہیں، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ. اس روایت کو فرماتے ہیں کہ حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور اس کے علاوہ باقی صحابہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. رایہ کے اندر اس کو یہاں پہ یہ بات مذکور ہے. اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام مسلم نے اپنی مسلم شریف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اتى العرفہ الى ان قال ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر، پھر اقامت کی، پھر عصر کی نماز پڑھی ہے. عصر کے لیے الگ سے اذان نہیں کہے گی. ولم یصلی بینہما شیئا، ظہر اور عصر کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی نوافل وغیرہ یا سنت نہیں پڑھے، ظہر اور عصر کے فرائض کو ملا کر پڑھا ہے. ثم بیانہ انہ یؤذن للظہر ویقیم للظہر، پھر اس جمع بین الصلاتین کا جو حکم ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اذان کیسے دینی ہے، اقامت کیسے کرنی ہے. تو پورا طریقہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہ یؤذن للظہر، سب سے پہلے مؤذن ظہر کے لیے اذان دے گا، ویقیم للظہر، اور ظہر کے لیے اقامت کہے گا. ثم یقیم للعصر، عصر کے لیے صرف اقامت کہے گا. دلیل دے رہے ہیں کہ لأن العصر یؤدى قبل وقته المعہود، کیونکہ عصر کی نماز اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کی جا رہی ہے. فیفرد بالاقامہ، اس کو اقامت کے ساتھ ہی الگ کیا جائے گا اور اس کے لیے صرف اقامت کی جائے گی، اعلاما للناس، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عصر کی نماز ہو رہی ہے. ولا یتطوع بین الصلاتین، دونوں نمازوں کے درمیان میں کوئی نفل یا سنتیں نہیں پڑے گا. تحسینا لمقصود الوقوف، یعنی وقوف کا جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور وقوف کا مقصود یہی ہے کہ دونوں نمازوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرام سے لوگ جو ہے وہ مغرب تک وقوف عرفہ کر سکیں. اور ولی ھذا قدم العصر علی وقت، اسی وجہ سے عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا ہے اپنے وقت پر، تاکہ بعد میں لوگوں کا جمع ہونا مشکل ہے. تو اب اگر بیچ میں نوافل وغیرہ شروع کر دیں گے ایک نماز کے بعد اور سنتیں شروع کر دیں گے تو آلریڈی دوسری نماز جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گی. جب مؤخر ہو جائے گی تو وقوف عرفہ کے اندر خلل آنے کا اندیشہ اور لوگوں کے منتشر ہونے کا خطرہ ہے. فلو انه فعل
اعلی مکروہن، اگر کسی نے اس طرح کر دیا کہ بیچ میں نوافل وغیرہ شروع کر دیے زور کے بعد، اس نے گویا کہ ایک ناپسندیدہ کام کیا، مکروہ فعل کیا. اعاد الاذان للعصر فی ظاہر روایہ، پھر ظاہر روایہ کے مطابق یہ کہ کیونکہ وقفہ آ گیا بیچ میں تو عصر کے لیے اذان کا اعادہ کرنا پڑے گا. خلاف لما روی عن محمد رحمہ اللہ، سوائے امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اذان کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دلیل پہلے قول کی کہ اذان کا اعادہ کیوں کریں گے، فرماتے ہیں کہ لأن الاشتغال بالتطوع او بعمل آخر یقطع فور الاذان الاول، کیونکہ نفل کے ساتھ یا کسی اور عمل کے ساتھ مشغول ہونا ایک نماز کے بعد یہ پہلی اذان کے اتصال کو ختم کر دیتا ہے، قطع کر دیتا ہے. تو فیعیدہ للعصر، پس عصر کے لیے دوبارہ اذان کا جو نہیں اعادہ کرنا پڑے گا. فان صلی بغیر خطبۃ، اگر بغیر خطبے کے امام نے نماز پڑھا دی لوگوں کو، اجزأہ، یہ بھی کافی ہے. لأن هذه الخطبۃ لیست بفریضۃ، یہ خطبہ کوئی فرض نہیں ہے عرفہ کے دن کا، اگر رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. قال ومن صلی الظہر فی رحلہ وحدہ، اگر کسی نے ظہر کی نماز اپنے یعنی وہاں خیمے کے اندر پڑھ لی اکیلے ظہر کی نماز، تو فرماتے ہیں کہ صلی العصر فی وقتہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر عصر کی نماز بھی اپنے وقت کے اوپر اس نے پڑھنی ہے، اس کو پھر اس نے زور کے وقت میں نہیں پڑھنا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اکیلا آدمی اگر ہے تو اس کے لیے جمع بین الصلاتین نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. صاحبین فرماتے ہیں کہ یجمع بینہما المنفرد، یہ منفرد اور اکیلا شخص اپنے خیمے کے اندر بھی جمع بین الصلاتین کرے گا. ان کی دلیل کہ ان جواز الجمع للحاجۃ الی امتداد الوقوف، کہ ان یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین کی جو کا جواز ہے یہ وقوف عرفہ کے وقت کے اندر امتداد کی جو حاجت ہے کہ بھئی رات تک وقوف عرفہ کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ، اس حاجت کے لیے ہے. تو وہ حاجت تو فرماتے ہیں والمنفرد محتاج الیہ، منفرد کو بھی اس کی حاجت ہے کہ وہ نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ کر وقوف عرفہ آرام سے کر لے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المحافظۃ علی الوقت فرض بالنصوص، نمازوں کے وقت کی محافظت کرنا کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ تو نص سے ثابت ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی قوموا للہ قانتین، اور اس لیے سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نصوص ہیں. تو اب ان نصوص کو چھوڑ کر ہم حج کے دوران ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت کے اندر پڑھ رہے ہیں تو آخر اس کے لیے کچھ شرائط ہوں گی، خلاف قیاس ہے تو کچھ شرائط کے اوپر اور اسی مورد پر اس کو بند کریں گے. تو وہ کیا شرائط ہیں؟ فلا یجوز ترکہ، لہذا اس محافظت کو ہم جو چھوڑ رہے ہیں، آیات بھی چھوڑ رہے ہیں، الا فیما ورد الشرع بہ، صرف اسی وجہ سے اس کا چھوڑنا جائز ہوگا جس میں شریعت وارد ہوئی ہے، اس حکم کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْجَمْعُ بِالْجَمَاعَةِ، نمبر ایک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے ان نمازوں کو. مع الامام، امام بھی ہونا ضروری ہے. آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 شرائط ہیں یعنی جماعت دو نمازوں کو جمع کرنے کے لیے. نمبر ایک وقت، یعنی وقت جو ہے وہ کون سا ہو، وہ یعنی عرفہ کا دن ہو اور ظہر اور عصر کی نمازیں ہوں. نمبر 2 جگہ، عرفات کا میدان. نمبر 3 احرام ضروری ہے، اگر کوئی آدمی حلال ہے محرم نہیں ہے تو اس کے لیے جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے. نمبر 4 امام کا ہونا، اگر امام جو خطیب حج ہے، جو حج کا خطیب ہے، تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر بھی جمع بین الصلاتین یہاں پہ جائز نہیں ہے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ جماعت. تو یہ 5 شرائط اگر ہوں گی تو پھر جمع بین الصلاتین کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. صاحبین کے نزدیک ان میں سے 2 شرطیں نہیں ہیں، امام کو ہونا شرط نہیں ہے اور جماعت کو ہونا شرط نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ منفرد ہو پھر بھی جمع کر سکتا ہے اور امام نہ بھی ہو پھر بھی جمع کر سکتا ہے. یہ 2 شرطیں ان کے نزدیک نہیں. باقی احرام کی شرط ان کے نزدیک بھی ہے اور اسی طریقے سے جگہ کی شرط بھی ان کے نزدیک بھی ہے اور وقت کی شرط بھی صاحبین کے نزدیک ہے. تو صاحبین کے نزدیک 3 شرطیں، امام صاحب کے نزدیک 5 شرطیں. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے شریعت وارد ہوئی ہے تو شریعت کے مطابق ہی ہم اس جمع بین الصلاتین کو کریں گے، چونکہ خلاف قیاس ہے، نصوص کو چھوڑ کر ہم ادھر آ رہے ہیں تو وہ 5 شرائط کے ساتھ ہونے چاہیے. وہ الجمع بالجماعت مع الامام، وہ جمع کرنا ہے نمازوں کو جماعت کے ساتھ، مع الامام، اور امام کے موجودگی میں، امام بھی یعنی خود امام جمع کروائے. والتقدیم لصیانۃ الجماعت، اور صاحبین نے جو دلیل دی تھی کہ یہ جو جمع بین الصلاتین ہو رہی ہے، اس کی دلیل صاحبین نے یہ دی تھی کہ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ امتداد الوقوف، کہ وقوف کے اندر جو اس کا جو وقت کے اندر کھچاؤ ہے رات تک، تو اس کے اندر یکسوئی ہو جائے اور اس کی ضرورت تھی.
امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو نمازوں کو ہم مقدم کرتے ہیں یہ اس وجہ سے لصیانۃ الجماعتی، جماعت کو بچانے کے لیے، انہ یعثر علیہم الاجتماع للعصر عندما تفرقوا فی الموقف، اب لوگ متفرق ہو جائیں گے موقف کے اندر، یعنی میدان عرفات کے اندر ادھر ادھر بکھر جائیں گے، پھر ان کا عصر کے لیے جمع ہونا مشکل ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ عصر کی نماز بھی ایک ہی دفعہ جمع ہو کر زور کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لو۔ تو اصل مقصد نمازوں کو جمع کرنے کا یہ ہے، ورنہ تو فرماتے ہیں کہ لا لما ذکرہ، سبین نے جو فرمایا ہے وہ دلیل نہیں ہے یا وہ حکمت نہیں ہے، اذ لا منافات، اس لیے کہ نماز اور وقوف کے درمیان تو کوئی منافات نہیں ہے، بھئی نماز اگر جمع نہ کریں گے تو وقوف کہیں فوت ہو جائے گا، نہیں، اگر آپ زور کی نماز زور کے وقت میں پڑھیں پھر بھی وقوف تو ہو رہا ہے، زور کی نماز عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں پھر بھی وقوف ہو رہا ہے، جمع کریں پھر بھی وقوف پہ تو کوئی، وقوف عرفہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر آپ میدان عرفات میں جا کر سو جائیں پھر بھی وقوف عرفہ آپ کا ہو جائے گا، آپ وہاں سے گزر جائیں پھر بھی وقوف عرفہ آپ کا ہو جائے گا، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا اصل جو مقصد ہے نمازوں کو جمع کرنے کا وہ ہے جماعت کا پا لینا، عصر کی نماز کی جو جماعت ہے اس کا پا لینا، تو یہ ہے، ورنہ نماز اور وقوف عرفہ میں کوئی منافات نہیں ہے۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک الامام شرط فی الصلاتین جمیعا، دونوں نمازوں کے لیے جو ہے وہ نماز امام کو ہونا شرط ہے۔ قال ظفر رحمہ اللہ فی العصر خاصۃ، امام ظفر فرماتے ہیں کہ صرف عصر کی نماز کے لیے امام کو ہونا شرط ہے، زور کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے، لأنہ هو المغیر عن وقتی، کیونکہ عصر کی نماز ہی تو اپنے وقت سے تبدیل کی جا رہی ہے نا، اس کے لیے امام کو ہونا شرط ہے۔ وعلی هذا الخلاف الاحرام بالحج، اسی اختلاف پر مبنی ہے حج کا احرام بھی، حج کا احرام بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے، لہٰذا احرام کی جو شرط ہے وہ اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں نمازوں کے لیے شرط ہے، صاحبین کے نزدیک شرط نہیں ہے احرام کی، یعنی جو امام کی شرط ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں نمازوں میں ہے، لہذا احرام کی شرط بھی دونوں نمازوں میں ہوگی۔ صاحبین کے نزدیک دونوں نمازوں میں امام کی شرط نہیں ہے، لہذا احرام کی شرط بھی نہیں ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک صرف عصر کی نماز کے لیے امام کی شرط ہے، زور کے لیے نہیں ہے، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ صرف عصر کی نماز کے لیے احرام بھی شرط ہے، اور زور کی نماز کے لیے اگر کوئی آدمی محرم نہیں بھی پھر بھی اس کو جمع بین الصلاتین کرنا جائز ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان التقدیم علی خلاف القیاس، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عصر کی نماز کو زور کے وقت میں مقدم کرنا ہے یہ خلاف قیاس ہے، عرفت شرعیتہ، اس کا مشروع ہونا معلوم ہوا ہے، فیما، اس صورت میں، اذا کانت العصر مرتبۃ علی الظہر، جب عصر کی نماز زور کے اوپر مرتب ہو، یعنی اس کے بعد پڑھی جائے، مؤدب بالجماعتی، جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو، مع الامامی، امام کے ساتھ، فی حالت الاحرامی، احرام کی حالت میں، بالحج، حج کے دن وقت میں، یہ پانچوں کی پانچوں شرائط یہاں پہ آ گئی، جب عصر کی نماز کو مرتب کیا جائے یعنی زور کے وقت اوپر، مؤدن بالجماعتی، جماعت بھی ہو، امام بھی ہو، حالت احرام بھی ہو، اور جو وقت ہے وہ حج کا ہو اور وقوف عرفہ ہو، تو فیقتصر علیہ، اسی مورد اور انہی پانچوں شرائط کے اوپر ہی یہ رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی، اس میں احرام بھی آ گیا، اس میں امام کی شرائط بھی آ گئی، اور یہی راجح اور مفتبی قول ہے۔ ثم لابد من الاحرام بالحج قبل الزوال فی روایت، اچھا پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو احرام ضروری ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ حج کا احرام باندھنا زوال سے پہلے پہلے ضروری ہے، قدیما للاحرام علی وقت الجمع، یعنی جمع بین الصلاتین کا جو وقت ہے اس کے اوپر احرام کو مقدم کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے۔ وفی اخرى، اور دوسری روایت میں یہ کہ یکتفی بالتقدیم علی الصلاۃ، صرف نماز کے اوپر مقدم کریں، بے شک جمع بین الصلاتین کا وقت داخل ہو چکا ہو، زوال ہو چکا ہو، لیکن ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو بس نماز سے پہلے پہلے احرام باندھ دو، لأن المقصود هو الصلاۃ، کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اس سبق کو یہیں پہ ہی روک دیتے ہیں، وقوف عرفہ کے مسائل اس کے بعد بھی چلتے رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم وقوف مزدلفہ کو بھی اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔